ایک دلخراش واقعہ پیش آیا برطانیہ کے شہر لیسٹر میں، جہاں ایک ماں اپنے 3 بچوں کے ساتھ لقمہ اجل بن گئی۔ ہاتھ لکھتے ہوئے لرز گیا، آنکھیں دیکھتے ہوئے پتھرا گئیں، کان سنتے ہوئے بے یقین ہوئے اور ذہن سوچتے ہوئے معاف۔ ثانیہ ہی کچھ ایسا تھا۔ ملک برطانیہ، شہر لیسٹر، واقعہ انتہائی دلخراش۔ ایک ماں کو اس کے 3 بچوں سمیت زندہ جلا دیا گیا، ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا گیا، بیوی بچوں کے جنازے اٹھانے کا غم۔ اللہ اکبر۔ لیکن صبر کا دامن تھامے رکھنا کیا ہوتا ہے، یہ کوئی برطانیہ میں مقیم پاکستانی نیورو سرجن ڈاکٹر محمد توفیق سے پوچھے۔ ہنستا بستا گھرانہ لمحوں میں شعلوں کی نظر کر دیا گیا، مگر ڈاکٹر توفیق کے صبر نے عدم برداشت کی اس دنیا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ہے 13 ستمبر کا، جب ہر روز کی طرح ڈبلن میں مقیم محمد توفیق نے دن کے اختتام پر لیسٹر میں موجود بیوی بچوں سے ٹیلی فون پر خیریت دریافت کی۔ اگر یہ رات ان کے اہل خانہ کی آخری رات ہوگی، اس کا علم نہ تھا۔ نامعلوم ملزمان نے لیسٹر میں ان کے گھر کو آگ لگائی، جس نے بنا مہلت دیے بیوی شہمیلا، بیٹی زینب اور بیٹوں بلال اور جمال کو اپنی نیند سلا دیا۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، مگر ڈاکٹر توفیق کہتے ہیں کہ انہیں قرآن کریم نے برداشت کی توفیق دی ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر محمد توفیق نے اپنی زندگی اسلام اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے۔ انہوں نے ڈبلن میں اسلامی مرکز قائم کیا۔ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک ایسے خاندان کو نشانہ بنایا گیا جس نے ہمیشہ دوسروں کو محبت اور رواداری کا درس دیا۔ برطانوی پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ سانحہ کسی مغالطے کا شاخسانہ ہے۔ 8 افراد کو گرفتار کر کے فرد جرم عائد کی گئی ہے، لیکن اب تک اجتماعی قتل کی اس واردات کی اصل وجوہات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ نادیہ فاروق، جیو نیوز، کراچی۔ یہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں پیش آیا، اس خاندان کے سربراہ ڈاکٹر توفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے تعزیت کریں گے جیو نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ کا بہت بڑا دلخراش واقعہ ہے، خدا نے آپ کو صبر دیا اور یقیناً اس پر صبر آنا بھی ایک بڑا امر ہے۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کوئی قصور نہیں تھا آپ کے خاندان کا، کیوں یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، ہوا کیا تھا، وجوہات کیا تھیں، کیوں ہوا ایسا؟ واقعہ اس طرح شروع ہوا تھا کہ اسی دن شام کو 12 سپٹمبر کو 5 بجے ایک افرو کریبین بوائے 20 ایئرس اولڈ، اس کا نام ہے اینٹن، تو اس کا مرڈر ہو گیا تھا، جو کہ جسٹ فیو اسٹریٹس اوے فرام آور اسٹریٹس۔ تو اس کا مرڈر ایک صومالی لڑکے نے کیا تھا، 19 سال کے عبد الحکیم اپروجائز اس کا نام تھا۔ تو اس کی فیملی نے پھر انہوں نے اس سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اس کے گھر کو جلا دیں۔ اب اس کا گھر جو ہے ہمارے گھر سے جسٹ فیو ڈورز اوے تھا، اسی اسٹریٹ پہ، ووڈ ہل پہ۔ تو یہ ہیپن ہوا اراؤنڈ 12:25 یا 12:30 پہ کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ فائر بم لیٹر باکس سے ڈالا، دروازے کو آگ لگائی، کیونکہ ہماری اسٹیئرس دروازے کے ساتھ ہی ہیں، جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو اسٹیئر شروع ہو جاتی ہیں، تو آگ جو ہے وہ اسٹیئر سے اوپر گئی اور سب سے پہلے دھواں پھیل گیا اندر میں۔ تو ان کی جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ اسموک انہلیشن سے ہے۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ ڈبلن میں تھے اور آپ کا جو باقی خاندان تھا وہ لیسٹر میں مقیم تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں ڈبلن میں کام کرتا ہوں، میں کام کر رہا ہوں ایز اے پیڈیاٹرک نیورو سرجن، اور لیسٹر میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے بیوی اور بچے اسلامک ایجوکیشن لے رہے تھے۔ بیٹا بلال، اس نے قرآن حفظ کر لیا تھا اور وہ عالم کلاس اس نے شروع کی تھی، اور میری اہلیہ تو انہوں نے آلریڈی اس سال عالمہ کا 5 سال کا کورس ختم کر دیا تھا۔ تو ان کا رہنے کا جو مین ریزن تھا
دینی تعلیم حاصل کرنے کا. بات کی جاتی ہے ہمیشہ کہ اسلام کے ماننے والے انتہا پسندی کی طرف جو ہے وہ مائل ہیں، لیکن ویسٹ میں، مغرب میں کیا یہ کم انتہا پسندی ہے کہ گھر کو ایک ہنستے بستے گھر کو آگ لگا دی جائے؟ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آپ کی اپنی ذات سے کسی کو ادنا سے ادنا تکلیف بھی نہ پہنچے، اور یہ تعلیمات تو سب مذہب یہی بولتا ہے. 5 بجے کے بعد جب اس کا مرڈر ہوا تو یہ اسی وقت ان کے ذہن میں آیا. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سے پلان تھا، کیونکہ ہم 7 سال سے رہ رہے ہیں وہاں پہ. یہ سب بہت سیف سٹی ہے، بہت ریلیجیس سٹی ہے. انفیکٹ وہاں کی لیسٹر شائر کی پولیس وہ خود رو رہے تھے کہ اس طرح کبھی 30 سال میں وہاں پہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. 8 لوگوں پہ انہوں نے مرڈر کا چارج کیا ہے اور وہ کراؤن کورٹ میں اپیئر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 27 جنوری سے وہ ان کی ہیئرنگ شروع ہوگی کورٹ میں. اسلام کہتا ہے جسٹس ہونا چاہیے، سب مذاہب کہتے ہیں جسٹس ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں کسی کے ساتھ بھی. یہ بتائیں، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ پاکستان سے برطانیہ چلے گئے ہیں اور برطانیہ جانے کے بعد آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک آئیڈیل ملک ہے ہر کسی کے لیے. کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ابھی بھی دوست یہی کہتے ہیں کہ جس طرح ان کو چانس ملتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں یہاں سے نا. کسی وقت بھی جو ہے ہمیں موت آ سکتی ہے، اس کا کچھ نہیں پتا کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی اور کیسے آئے گی. اور یہی چیز میری اہلیہ اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی تھی کہ اس دنیا میں ہمیں بڑا گھر نہیں بنانا ہے. گھر سمپل تھا ہمارا، اس میں بہت ساری چیزیں جو ضرورت کی چیز تھی بس وہی تھی، کوئی ایکسٹرا چیز لیتے ہی نہیں تھے. اس کیس کو اب آگے لے کے جایا جائے گا، اگر قاتل آپ کے سامنے آ جائے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں برطانیہ کی ہوم آفس کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے ود ان 48 آورس انسیڈنٹس کے بعد ایکشن لیا، اور انہوں نے اتنا فنڈ ریلیز کیا جس کی وجہ سے یہ ساری انویسٹیگیشنز ہو سکی. پہلے 3 دن میں انہوں نے 3 بندے اریسٹ کیے، اس میں سے ایک پہ مرڈر کا چارج کیا، اور ود ان 4 ویکس انہوں نے 8 لوگوں پہ مرڈر کا چارج کیا ہے. کہ یہ مرڈر جو ہوا ہے یہ ود انٹینشن ہوا ہے، انٹینشن کے ساتھ ہوا ہے. اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے معاف کرنے کی. قرآن میں قصاص بھی ہے، قرآن کے اندر ہے کہ اگر جس نے مرڈر کیا ہے کسی کا ود انٹینشن ایز ویل نا، تو اس کی سزا قرآن نے رکھی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم برطانیہ میں رہ رہے ہیں، برطانیہ کا لا ہے، تو اس لا کو ہم نے فالو کرنا ہے. ڈاکٹر محمد توفیق کے ساتھ ہماری گفتگو ابھی جاری ہے. یہاں ہم ایک بریک لیں گے، جس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. Colgate Max Fresh سنسناتی کولنگ کرسٹلز کے ساتھ اتنا فریش اٹس مائنڈ بلوئنگ. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب یہ واقعہ ہوا، یہ سانحہ پیش آیا، اس وقت یقیناً بہت غم کی کیفیت تھی آپ کے پاس، آپ کے اوپر طاری ہوگی، اور آپ نے آئرش ریڈیو کو اس وقت انٹرویو دیا تھا جس سے بڑا پازیٹیو امیج گیا تھا کہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ہوا یہ تھا کہ جب میں 13 سپٹمبر کی صبح برمنگھم ایئرپورٹ پہ پہنچا ہوں 7:30 بجے، تو اس وقت مجھے ہمارے بہت اچھے فیملی فرینڈ ہیں جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، وہ مجھے لینے آئے تھے ایئرپورٹ پہ. اور اس وقت سے لے کر پورا 4 ویک میں لیسٹر میں علماؤں کے ساتھ رہا جنہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے دل کو بہت تسلی دی، بہت تسکین دی. تو اس سے جو ہے نا بہت دل میں صبر آیا، بہت سکون آیا. اور قرآن کی جو آیت ہے، سب سے اسٹرانگ آیت سورہ بقرہ کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت، مشکل گھڑی، کوئی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، تو آپ کو یہی کہنا ہے
کہ we all belongs to Allah subhanahu wa ta'ala and our return is towards Allah subhanahu wa ta'ala. اب یہ اتنی اسٹرانگ آیت ہے پورے قرآن میں، ایسی اسٹرانگ آیت اور کوئی بھی نہیں ہے. تو مجھے جو علماء نے 4 ہفتوں میں جو میرے دل کی تسکین کی، مختلف وقتوں میں مختلف علماء نے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ دل کو جو اتنا اسٹرانگ تقویت ملی، یہ سارے علماء کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوئی میرے ساتھ. پھر قرآن مجید بھی میں نے پڑھا، کافی حدیث بھی پڑھی، تو اس سے ایک صبر کی کیفیت دل میں آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس تھوڑے ٹائم کے لیے بچوں کو میرے ساتھ رکھا، ان کھلونوں کو میرے ساتھ رکھا. اللہ کی امانت تھے، اللہ نے اپنے پاس لے لیا. قرآن کے اندر ہے کہ وہ جنت الفردوس میں ہوں گے انشاءاللہ، یہ میرا ایمان ہے، اور وہ میرا انتظار بھی کر رہے ہیں وہاں پہ. تو اب میرا کام ہے اس مشن کو، اس کام کو آگے بڑھانا، تاکہ میں بھی کوالیفائی کر سکوں جنت الفردوس میں جانے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح تو نہیں بھیجیں گے مجھے، میں بھی تو کچھ کروں. قرآن نے آپ کو، آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی، اور آپ بتا رہے ہیں کہ عالم دین جتنے آپ کے ساتھی تھے جنہوں نے آپ کو استقامت کا درس دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں عالم اسلام کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کے نام کوئی پیغام دیجیے. مسلمانوں کے لیے پیغام تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور 4 خلفائے راشدین نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا کہ اپنی زندگی کو بالکل سادی سی گزاریں. جب انسان سادی زندگی گزارتا ہے، بہت ساری لوازمات اپنے گھر میں جمع نہیں کرتا، تو انسان کو پھر آخرت کی فکر آ جاتی ہے. جب بہت ساری چیزیں ہم گھر میں جمع کرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسری چیز جمع کرتے جاتے ہیں، تو آخرت کی فکر کم ہوتی جاتی ہے. ہم دنیا میں آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتے ہیں. ایک تو یہ میسج ہے کہ اپنی زندگی کو بالکل سمپل طریقے سے گزاریں، ایسے گزاریں کہ آپ صرف مسافر ہیں، آپ تھوڑے عرصے کے لیے ایک بیڈ اینڈ بریک فاسٹ میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کی فائنل منزل جو ہے وہ دوسری ہے. ہر انسان کو، ہر ہیومن بینگ کو، ویدر ہم اسلامک معاشرے میں رہ رہے ہیں یا ہم دوسرے کفار کے ملک میں رہ رہے ہیں، اگر مسلمان ہیں یا دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہر ایک انسان کو پیس کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں ہم ایک اور بریک لیں گے، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے. Royal Treat Biscuits, a product of Baker's Land. صبر اور استقامت کے حوالے سے ہم آپ سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا، اتنا بڑا سانحہ ہوا، یقیناً بہت زیادہ افسوسناک بات ہے، آپ کے دل پہ بھی بہت قیامت گزر گئی ہوگی. کیا کبھی آپ نے اللہ میاں سے اس بات کا شکوہ کیا کہ آپ کے ہی ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ یہ نوبت ہی نہیں آنے دی اللہ تعالیٰ نے کوئی شکوے شکایت کرنے کی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ اتنی اسٹرانگ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آپ کو اتنا صبر دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا صبر دیا اور صبر دے رہے ہیں. اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کی یادداشت میں کیا ہے؟ آپ کی اہلیہ کیسی تھی؟ بچے کیسے تھے؟ آپ کے لیے کتنے لونگ تھے؟ وہ ایک کیئرنگ مدر تھی، 3 بچوں کو لک آفٹر کر رہی تھی. 19 سال، 17 سال اور 15 سال کے ہو گئے تھے تینوں بچے. ان کو لک آفٹر کر رہی تھی، ان کی ذہن سازی بھی کر رہی تھی دین کے پوائنٹ آف ویو سے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا 5 سال کا دارالعلوم کا کورس بھی کیا اور ان کو عالمہ کی ڈگری بھی ملی. بتانے کا مقصد وہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی ایونٹ سے لوگوں کو عبرت کا سبق دے رہے ہیں
اور ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ سب لوگ اچھا کام کر سکتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات ہے. جب آج سے 7 سال پہلے لیسٹر میں آئے تھے تو وہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، ناٹ اے سنگل پرسن. میں بھی نہیں جانتا تھا، میرے بچے بھی کسی کو نہیں جانتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو دوستی بنائی وہ میری اہلیہ نے بنائی، کیونکہ وہ ان کی طبیعت میں ہے. یہاں بھی سب جانتے ہیں فیملیز میں اور دوست. سعودی عرب میں رہے 5 سال، ڈبلن میں 2 سال رہی اور پھر آتی جاتی تھی. اتنی دوستی بنائی انہوں نے. زینب 19 سال کی، اس کے متعلق لوگوں نے کیا کہا. وہ اس رمضان میں آئی تھی تو اس نے 2.5 ہفتے بچوں کو مدرسہ پڑھایا تھا، کیونکہ ہماری اپنی جو مدرسہ پڑھانے کی ٹیچر ہے وہ چھٹی پہ گئی ہوئی تھی. تو ایک نائجیرین فادر ہے، جب تعزیت کا پروگرام ہوا تھا ہماری مسجد میں تو اس نے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا تھا. اس نے کہا کہ اس کی بیٹیوں نے کہا کہ آج تک انہوں نے اس سے زیادہ اچھے نرم طریقے سے نہیں دیکھا کسی کو پڑھاتے ہوئے قرآن اور قاعدہ. وہ اپنی بہت شرمیلی تھی، آدمیوں سے نہیں بات کرتی تھی، وہ شرعی پردے میں ہوتی تھی. 19 سال کی تھی، کافی ٹائم سے شرعی پردے میں ہوتی تھی، لیکن اپنی دوستوں میں وہ اتنی فرینڈلی تھی کہ اس کی دوستیں جو ہیں وہ بس رو رہی تھی. جب میری بہن گئی ہیں وہاں پر تو اس کے ساتھ گلے مل کے رو رہی تھی. بلال ایک ایکسٹرا آرڈنری بیٹا تھا میرا، 17 سال کا تھا. اس نے GCSE اپنا ختم کیا. میں اس کو فورس کر رہا تھا کہ وہ A لیول کی کچھ کلاسز لے لے. بایولوجی اس نے لی. اب بایولوجی تو ہمارا سبجیکٹ تھا، لیکن کیونکہ وہ بہت ہی مختلف لیول پہ تھا تو بایولوجی اس کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئی، اس نے وہ چھوڑ دیا. لیکن دوسری طرف اس کا ذہن کمپیوٹر میں، اور اس کا ذہن وہ نشید اس کو بہت پسند تھی. وہ نشید ہمارے پاس ابھی ہیں، نشید ہیں، اس کی آواز ماشاءاللہ بہت پیاری تھی. وہ نشید سنگ کرتا تھا، قرآن حافظ تھا. وہ اس نے 2 میگزین بھی نکالے تھے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک 16 سال کا بچہ ہائیلی پروفیشنل ریلیجیس میگزین کا ایڈیٹر ہے. جمال، اس کو فٹ بال کا بہت شوق تھا. وہ جاتا تھا اسی پارک میں جہاں پر کہ جنازے کی نماز ہوئی، اسپنی ہل پارک میں. اور یہ بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اسی گراؤنڈ میں جنازے کی نماز ہوئی جہاں جمال اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا. تو وہ بہت ہی زیادہ فرینڈلی تھا اپنے دوستوں میں. شرارتیں تو سبھی کرتے ہیں، لیکن جب سے وہ ابھی چھٹیوں کے بعد، رمضان کی چھٹیوں کے بعد آیا تھا، وہ بہت خوش تھا. اس کو یہ تھا کہ اس کے بابا کی خواہش ہے کہ اس سال کے آخر تک قرآن ختم ہو جائے، تو وہ اس کے لیے بہت محنت کر رہا تھا. اس کے استاد بھی کہتے تھے کہ جب سے آیا ہے ایک دن میں کبھی 2 پیج یا کبھی 2.5 پیج قرآن کے وہ سنا رہا ہے، اور اس کو بھی ہے کہ بس اس سال کے اینڈ تک قرآن حافظ ہو جائے. پچھلے 2 رمضان سے میری اہلیہ، ہماری فیملی رمضان میں ڈبلن میں ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ مسجد ہے، کمیونٹی سینٹر ہے. تو دونوں بچے جو ہے وہ تراویح پڑھائی انہوں نے اس دفعہ، اور زینب نے مدرسہ پڑھایا بچیوں کو، اور میری اہلیہ نے سب سے بڑا کام کیا. انہوں نے روز پورے 30 دن سب لوگوں کے لیے کھانا بنایا. تقریباً 100 سے 150 لوگ آتے تھے روز. ویکینڈ پہ لوگ زیادہ ہوتے تھے، کبھی 160 180 بھی ہوتے تھے. اور سب لوگوں کے لیے وہ دوپہر کو 12 بجے کے بعد تیاری شروع کرتی تھی، تھوڑی دیر سو جاتی تھی، پھر 5 بجے کے بعد دوبارہ تیاری کرتی تھی، اور روز کھانا انہوں نے بنایا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. قرآن کی یہ آیت صادق آتی ہے ڈاکٹر محمد توفیق جیسے لوگوں پر، جنہوں نے کسی بھی مشکل میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، استقامت کو نہیں چھوڑا. آج ہمارے پورے معاشرے کو ڈاکٹر توفیق جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. نادیہ فاروق کو اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ.